بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہیں علم لدنی حاصل تھا اور الحمدللہ بہت بڑے مقام پر فائز ہوئے، اپنے وقت کے مجدد ہوئے، اور جہاں اور کافی سارے علوم کی آپ نے خدمت فرمائی، وہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی وسعت کو بھی بیان فرماتے رہے۔ لیکن افسوس کہ بعض حاسدین جو آپ کے علم سے حسد کرتے تھے اور بدعقیدگی ایسی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے کوشش کرتے تھے، انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا، کہنے لگے کہ احمد رضا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے ملا لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور نبی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے وقت میں یہ بات کرنے لگے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اللہ رب العزت کے علم کو بھی واضح فرمایا اور یہ ثابت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم جیسا کسی کا بھی علم نہیں مانتے۔ آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتب کے چند عکس دکھا کر یہ ثابت کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق کیسے گفتگو فرمایا کرتے۔ آپ نے حرم پاک میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کے سائے میں ایک کتاب تصنیف فرمائی، جس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور یہ کتاب علم غیب پر کافی تفصیلی کتاب ہے اور الحمدللہ انتہائی جامع کتاب ہے۔ عرب کے علماء نے اس کتاب کی کافی تعریف فرمائی۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فالاول، پہلی قسم کا علم مختص بالمولا سبحانہ وتعالی، یہ علم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، لا یمکن لغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ایسا علم کا پایا جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ومن اثبت شیئا منہ، اور اس علم میں سے اگر کسی نے کچھ ثابت کیا کسی دوسرے کے لیے، وَلَوْ أَدْنَى مِنْ ذَرَّةٍ، اگرچہ ادنا سے بھی ادنا ذرہ ثابت کیا۔ ادنا کا معنی ہوتا ہے حقیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا حقیر سے بھی حقیر سا ایک ذرہ ثابت کیا، کس کے لیے؟ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جہان والوں میں سے کسی کے لیے بھی ثابت کیا، تو ایسا کرنے والے نے فقط کافر واشرک وبار وہلک، فرماتے ہیں ایسا کرنے والے نے کفر کیا اور شرک کیا اور دین سے خارج ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو علم خاص ہے اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ علم اگر کسی نے تمام عالمین میں سے کسی کے لیے بھی ثابت کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے علم کے حقیق ذرے کو بھی کسی اور کے لیے ثابت کیا، تو یہ ثابت کرنے والا کافر ہوا، مشرک ہوا، دین سے خارج ہوا اور ہلاک ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم کو کسی بھی اور کے لیے ثابت نہیں فرماتے۔
اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَثَابَتَ أَنَّ إِحَاطَةَ أَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِمَعْلُومَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى جِهَةِ التَّفْصِيلِ التَّامِّ مَحَالٌ شَرْعًا وَعَقْلًا۔ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آنے والی معلومات کا مخلوق میں سے کسی کے لیے احاطہ کر لینا تفصیل کے ساتھ یہ شرعی طور پہ بھی محال ہے اور عقلی طور پہ بھی محال ہے۔ بل لو جميع علوم العالمین اولا و آخرا، بلکہ اگر تمام عالمین کے علوم کو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہیں ان تمام کو جمع کیا جائے لما كانت لها نسبة ما اصلا الى علوم اللہ سبحانہ وتعالی، فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پہ بالکل اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ان تمام علوم کو کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ حتیٰ نسبت حصۃ من الف الف حصۃ وقطرۃ الى الف الف بحر، فرماتے ہیں اگرچہ لاکھوں حصوں میں سے کسی ایک حصے کی نسبت ان لاکھوں کی طرف اور ایک قطرہ کو لاکھوں سمندروں کی طرف جو نسبت حاصل ہے، فرماتے ہیں تمام عالمین کے علم کو اللہ کے علم کی طرف اتنی نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے تو ثابت کیا کہ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمام عالمین میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر فرماتے ہیں ظاہرہ و باہرہ مما تقرر ان شبہۃ مساوات علوم المخلوقین قرۃ اجمعین بعلم ربنا الہ العالمین، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پیچھے بات کی اس سے ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ تمام مخلوق کے علوم کو، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے علوم کا اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مساوات، یہ ما کانت لتخطر ببال المسلمین، یہ بالکل مسلمانوں کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے دل پر اس کا خطرہ ہی نہیں گزرتا۔ اما تری العمیان، فرماتے ہیں کہ یہ اندھے نہیں دیکھتے، یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ نہیں دیکھتے ان علم اللہ ذاتی و علم المخلوق عطائی۔ یہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم اور بندوں کے علوم کی آپس میں جو فرق ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں ان علم اللہ ذاتی و علم الخلق عطائی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی ہے اور تمام مخلوق کا علم عطائی ہے۔ علم اللہ واجب لذاتہ و علم الخلق ممکن اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے لیے واجب ہے اور مخلوق کا علم اس کے لیے ممکن ہے۔ علم اللہ ازلی سرمدی قدیم حقیقی و علم الخلق حادث، اللہ کا علم ازلی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، حقیقی ہے، جبکہ مخلوق کا علم حادث ہے۔ لأن الخلق كله حادث والصفة لا تتقدم الموصوف، کیونکہ تمام مخلوق حادث ہے اور جو علم مخلوق کی صفت ہو یہ قاعدہ ہے کہ موصوف سے پہلے صفت نہیں پائی جاتی۔ علم اللہ غیر مخلوق و علم الخلق مخلوق، اللہ کا علم مخلوق نہیں ہے اور مخلوق کا علم مخلوق ہے۔ علم اللہ غیر مقدور و علم الخلق مقدور و مقہور، فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم مقدار میں بیان نہیں ہو سکتا، جبکہ مخلوق کے علم کی مقدار بھی ہے اور مقہور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے۔ علم اللہ واجب البقاء و علم الخلق جائز الفنا، اللہ کا علم اس کی بقا واجب ہے اور مخلوق کے علم کا فنا ہونا جائز ہے۔ علم اللہ ممتنع التغیر و علم الخلق ممکن التبدل، اللہ کا علم اس کا بدلاؤ ممکن نہیں ہے جبکہ مخلوق کے علم کا بدلاؤ ممکن ہے۔
تو اس پورے پیراگراف کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کے علم اور تمام مخلوقات کے علم میں فرق واضح بیان فرمایا۔ اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر لکھتے ہیں فَإِنَّا لَا نَدَّعِي أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قد احاط بجمیع معلومات اللہ سبحانہ وتعالی۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نے اللہ تعالیٰ کے تمام علوم کا احاطہ کر لیا۔ فَإِنَّهُ مَحَالٌ لِلْمَخْلُوقِ كَمَا قَدَّمْنَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کرنا یہ تو تمام مخلوق کے لیے محال ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر فرماتے ہیں لا بدایت لوجودی ولا نہایت لبقائہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو اور اس کے بقا کی کوئی انتہا نہ ہو۔ یہ اصل لفظ کی تشریح بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَشُمُولُ الْعِلْمِ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى قَدْ أَنزَلْنَاكَ فِيمَا سَبَقَ إِنَّهُ خَاصٌ بِالْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ فرماتے ہیں یہ لفظ قابل غور اس میں إِنَّهُ خَاصٌ بِالْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتعَالَى۔ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو اصلی علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا محال فی العباد عقلا وسمعا۔ فرماتے ہیں کہ محال ہے بندوں میں اس علم کا پایا جانا عقلی طور پر بھی اور سمعی یعنی نقلی طور پر بھی۔ اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنْتِهَا۔ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بات کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ثابت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو انداز دیکھیے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنْتِهَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی انتہا کی بات کی جائے فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الْمَوْجُودُ مِنْ عُلُومِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوضًا لِعَادَةِ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِحْصَاؤُهُ بَشَرٌ وَلَا مَلَكٌ فَهَذَا آيَةٌ صَحِيحٌ وَلَا شَكَّ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرنے بیٹھا تو مشکل ہو جائے گی، وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے کہ کسی بھی بشر کے لیے اس علم کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے کہ کسی بھی فرشتے کے لیے اس علم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی پھر بھی انتہا تسلیم کرتے ہیں۔ کب تسلیم کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب اس علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ابتدا کہاں ہے اور انتہا کہاں ہے۔ تو علوم مصطفیٰ کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور علوم مصطفیٰ کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لہٰذا جب نسبت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف تو پھر فرمایا کہ پھر ہم علم مصطفیٰ کی انتہا کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیسی وضاحت کے ساتھ ان عبارات میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بار بار بیان فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمام مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا، نہ انبیاء کرام کے پاس، نہ اولیاء اللہ کے پاس۔ الغرض جس کو جیسا بھی کوئی مقام ملا اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بے دین لوگ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر یہ الزام لگاتے ہیں بالکل بے بنیاد الزام ہے، اور آج بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیروی کرنے والے جو اہل حق علماء ہیں ان پر الزام کہ یہ بھی دیکھیے معاذ اللہ شرک کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملاتے ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے تبھی وضاحت کر دی تھی۔ اتنے عرصے تک یہ جو اس موضوع کو کھینچا جا رہا ہے یہ صرف ضد ہے، یہ ایک ڈھیٹھائی ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو تبھی وضاحت کر دی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے تو کسی کے علم کی بھی کوئی مجال نہیں سمجھتے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بہت بڑا مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک مقام ہے اور اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اس کی بہت فضیلت ہے، وہ بہت افضل علم ہے، بہت عظمت والا ہے، علوم غیبیہ میں سے ہے، اور اس علم کو کوئی بھی اور شخص نہیں سمجھ سکتا کہ یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو اپنی جگہ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی خیال رکھا، اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ایک کتاب تھی، دوسری کتاب کا بھی حوالہ عرض کیے دوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی کتاب ملفوظات حصہ اول کے صفحہ نمبر 46 پر یہ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ کسی نے جب سوال کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں، تو آپ نے یہ جواب دیا، فرمایا برابری تو درکنار، میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑویں حصہ کو کروڑ سمندر سے ہے۔ اللہ اکبر! اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے، کیا بات فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت؟ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سمندر جو ہمارے سامنے ہے، جو اتنا وسیع و عریض ہے، یہ تو ایک سمندر ہے، اس ایک سمندر کے سامنے ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر چھوڑو، ایسے کروڑوں سمندر ہوں، اور یہ ایک قطرہ چھوڑو، اس قطرے کے کروڑوں حصے کر دیے جائیں، تو اس قطرے کے کروڑوں حصے کرنے کے بعد ایک حصے کو جو کروڑوں سمندروں کے ساتھ کوئی نسبت حاصل ہے، اتنی نسبت بھی اللہ کے علم کے ساتھ تمام مخلوقات کے علم کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! پتہ چلا کہ رب کی وحدانیت بھی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو یہ باتیں میں نے کن بھائیوں کے لیے کی؟ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جن کو آج بھی کچھ بدعقیدہ لوگ کہہ دیتے ہیں، دیکھیے جی یہ بریلوی لوگ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جواب اس بات کا صرف اتنا ہے کہ یہ باتیں صرف جہالت کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی کتابوں کا مطالعہ تو کر لو، کم از کم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت آپ کی کسی ایک کتاب کا اس موضوع پر مطالعہ تو کرو۔ جب مطالعہ کرو گے تو انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے بدعقیدہ لوگوں کے بچھائے ہوئے جالوں سے بچیے، یہ آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء سے نفرت کرنا یا بیزاری کا اظہار کرنا یہ ایمان کے فاسد ہونے کی علامت ہے، اور ایسے لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے اور تمام علماء کرام کی قدر کیجیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔